کے ذریعے محض چند لوگوں تک شاید خبر پہنچ جاتی تھی. مگر اب سوشل میڈیا کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر کسی کو اب بخوبی علم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بات مختصر کرتا ہوں. اس وقت شہر کراچی کے اندر بڑا ایک اندھوناک واقعہ لیاری کا علاقہ ہے وہاں پیش آیا اور ایک کثیر منزلہ بلڈنگ جو ہے وہ زمین بوس ہوئی. اب یہ کثیر منزلہ ذرا سمجھ لیجئے ہے کہ آپ یقیناً ذہن میں یہ آئے گا کہ شاید کوئی 20-25 مالے کی کوئی بلڈنگ ہوگی جس کو یہ کثیر منزلہ کہہ رہا ہے. مگر جس جگہ پہ اور جس چھوٹی سی پلاٹ کے اوپر یہ تعمیر ہوئی تھی تو اس حوالے سے تو یقیناً ایک کثیر منزلہ عمارت ہی اس کو سمجھا جائے گا. بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں عجیب سلسلہ ایک رائج ہے. میں کس کس کا ذکر کروں؟ جیسا کہ اب تو آپ کے یقیناً یہ علم میں ہوگا، اب تو پوری دنیا کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ دنیا کے بدترین شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر شب و روز گفتگو کرتے ہیں، چاہے سیوریج کے حوالے سے ہو، پانی کے حوالے سے ہو، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے یہ شہر رہنے کے قابل اب نہیں رہا ہے. اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مختلف قسم کی اتھارٹیز، وزارتیں اور نہ جانے کیا کچھ یہاں پر موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی سنگین غلطیاں یہاں پر ہو رہی ہیں. اور ایک ادارہ یہاں پر موجود ہے جو بلڈنگ کی یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا گیا. جو پہلے صرف محض کراچی کی جو عمارات تھیں اس کے اوپر نظر رکھتا تھا، مگر اس کو سندھ حکومت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام دیا، یعنی کہ پورے سندھ کے اندر جو تعمیرات ہوں گی اس کی یہ جانچ پرکھ کرے گا. اور نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ نتیجہ یہی نکلنا تھا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے افسوسناک واقعات رونما ہو چکے ہیں اور نہ جانے آگے کتنے ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے جائیں گے. بہرحال اب اس کے بارے میں کیا بتائیں کہ کس طرح یہاں پہ کام ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کراچی شہر میں رہنے والوں کو بخوبی علم ہے کہ اس ادارے کا کیا کام ہے اور یہ کیا کام کر رہا ہے. اب اس عمارت کی مثال لیجئے کہ جہاں پر پہلے تیسری منزل جو تھی اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اوپر مزید 2 بلڈنگز جو ہیں وہ اور جو آپ سمجھ لیں کہ فلورز تھے وہ کھڑے کر دیے گئے اور اس کے نتیجہ آپ کے سامنے. تو بہرحال کس کس کا تذکرہ کریں، یہاں پر اسی طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں اور یہ کام کس طرح ہوتا ہے یہ بھی سب کو بخوبی اس کا علم ہے کہ پیسوں کے ذریعے آپ یہاں پہ کوئی بھی کام جو ہے بآسانی کروا سکتے ہیں اور تمام ادارے اس کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں. تو یہ سلسلہ اور مزید کتنا جاری رہ سکتا ہے اور اس مسئلے کا آخر حل ہے کیا؟ پہلے تو سمجھ یہ لیجئے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے جب تک یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دنیا کے بدترین شہروں میں اب اس شہر کا شمار ہونے لگا ہے. تو ان سے اب کوئی مزید امید رکھنا یہ میرے خیال میں ایک بے وقوفی ہوگی اور ایک سنگین غلطی ہوگی. مگر کیا کیا جا سکتا تھا یا اگر واقعتاً ایسے لوگ آئیں جو ان معاملات کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، شاید اس موضوع پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. اور یقیناً وہ لوگ آئیں گے ضرور کیونکہ یہ جو یہاں پر موجود لوگ ہیں، وزارتیں موجود ہیں، اب تو ایک سلسلہ ایک شروع ہو چکا ہے جس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں سابقہ دور میں یہ سب کچھ ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور حکومت کا جو ہے وہ شاخسانہ ہے. بہرحال یہ سلسلہ یہاں پہ چلتا رہتا ہے، وہ نئی بات نہیں ہے. تو بہرحال ان معاملات کے اوپر گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ان سے گفتگو کی جائے گی. جناب ناصر ریاض صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے یہاں ان کو مدعو کر رکھا ہے اور براہ راست آپ کی وابستگی بھی کیونکہ اس شعبے سے ہے ریل اسٹیٹ کے، تو ان معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں. ناصر ریاض صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناصر بھائی بہت شکریہ بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناصر بھائی سوال تو میرا کچھ کوئی ہے نہیں کیونکہ میں تو اب سوال کرنا ترک کر دیا ہے. یہ صورتحال ہی ہے، بس اس کا جائزہ ہم شب روز لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے. جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ یہی لوگ اگر موجود رہے تو آپ یہاں پر مشورے بھی دیتے رہیے، سمجھاتے بھی رہیے. میرے خیال میں اس کا تو کوئی نتیجہ نکلنا ہے نہیں. مگر یہ کہ اور بھی دنیا میں تعمیرات ہو رہی ہیں، بڑی بڑی شاندار عماراتیں بن رہی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. مگر یہاں جب صورتحال دیکھتا ہوں پھر مایوسی ہی ملتی ہے اور آگے بھی شاید مایوسی ہی نظر آ رہی ہے. ذرا فرمائیے گا. بہت شکریہ یاسر بھائی، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور آپ کا جو ہے یہ واقعی اس وقت ہمارا بڑا شوق کی کیفیت ہے کہ
اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے، اور اس شہر میں ہو گیا جہاں پر ایک بہت ہی زبردست بلڈنگ کنٹرول ریگولیٹری اتھارٹی انڈر دا گورنمنٹ آف سندھ وہ موجود ہے. اور یہ اس علاقے میں ہوا ہے جو ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جو پیپلز پارٹی کا یہ گڑھ ہے. تو اس میں تو بہت ہی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بڑا ہی خوبصورت انتظام ہونا چاہیے تھا. لا انفورسمنٹ جو ہے بلڈنگ کنٹرول لاز بڑے اچھے ہونے چاہیے تھے، چونکہ وہ ان کے ووٹر ہیں. آج کے نہیں، گزشتہ 50 سال سے ان کے ووٹر ہیں وہ. تو لیکن نہایت افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس طرح سے اس علاقے کو، بالخصوص اس علاقے کو اور عمومی طور پہ جو کراچی کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. ہم دیکھیں آج یا تو ہم وکھرے کوئی آئے ہوں، پوری دنیا میں ہر کوئی گھما پھرا ہے. پیپل پارٹی کے جو ہے بڑے لوگ بھی اس میں گھومتے پھرتے ہیں، ہم لوگ بھی سارے گھومتے ہیں. کیا دنیا کے ان کو پتہ نہیں ہے کیا اصول ضابطے کیا ہیں، کس طرح سے دنیا چلتی ہے؟ کیا اس طرح دنیا چلتی ہے جس طرح یہ چلا رہے ہیں؟ بالخصوص کراچی کو اور لیاری کو، ناظم آباد ہے، بہار قانونی ہے، یہ سارے علاقے جو لو پروفائل علاقے ہیں، اب جو بہتر ہونے کی اس میں چانسز بہت زیادہ ہے. لوگ بڑے پڑھ لکھ گئے ہیں اور بہتر ہونے چاہتے ہیں. لیکن اب جہاں تک اس بلڈنگ کا معاملہ ہے، دیکھیں کراچی کے کچھ قانون ہیں، جو 400 اسکوائر فٹ کا جو ایریا ہوگا اس کے اوپر آپ 4 منزل سے پلس جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو 400 فٹ سے نیچے کا ایریا ہوتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 100 فٹ سے نیچے یا تو 2 منزل بنے گی، اس کے حساب سے 3 منزل 4 منزل، اور اس کے پراپر رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. پوری ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کراچی میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پوشن مافیا جو اس وقت چلی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ پوشن غیر قانونی بنے تو ان کو توڑنا ہے. پوشن کو جب بن رہے تھے اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ یا تو کوئی دوسرے لوگ تھے، آپ ہی لوگ تھے نا. تو آپ لوگوں نے اس وقت نہیں دیکھا. اب جن کے غریبوں نے جو خرید لی ہیں وہ کہاں جائیں؟ بالکل. وہ کیا ان کے آپ ڈیمولش کر دیں گے؟ میں نے دیکھا کچھ ناظم آباد 3 نمبر 2 نمبر میں ڈیمولش کرنا شروع کیے انہوں نے. ٹھیک ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے، لیکن آپ لوگ پہلے کہاں تھے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، پہلے کہاں تھے؟ اسی طرح سے اتنا بڑا واقعہ ایک ہوا تھا نیسلا ٹاور جو ڈیمولش ہوا تھا، پہلے کہاں تھے آپ لوگ؟ بالکل صحیح. میں تو یہ کہتا ہوں. اچھا، اور جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ کون ہیں؟ ان کو پکڑ رہے ہیں آپ کیا؟ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں؟ جب وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تو آپ بس رونے دھونے اور ایک بیان بازی کرنے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب جیسے یہی بلڈنگ ہوئی ہے، یہ 2 منزل بلڈنگ تھی، اس کی بنیادیں اسی اسٹرکچر ہوتا ہے، بیس اس کی اسی طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہے. وہ گراؤنڈ +2 کی تھی، اس کے اوپر 3rd فلور بھی ڈال دی، پھر 4th بھی ڈال دی، پھر 5th اور 6th بھی ڈال دی، تو ہلنے لگ گئی بلڈنگ. پھر اب 7th فلور اس کی ڈال رہے تھے. کوئی متعلقہ اتھارٹی نہیں تھا اس کو دیکھنے والا. سر یہاں آپ چھوٹا سا روڈ پہ کوئی غیر قانونی ایک چیرا ہی مار کے دیکھیں، 3 ڈپارٹمنٹ آ جائیں گے. تو اتنی بڑی بلڈنگ چڑھا دی اور آپ نے کوئی ڈپارٹمنٹ، تو یہ ذمہ دار جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ والے ہیں، ان کو فوری طور پہ سزا دینی چاہیے، ان کو معطل کرنا چاہیے، جو کہ ہو نہیں سکتا چونکہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے. سسٹم بنا ہوا ہے. اب سسٹم کے نام پہ دیکھیں بات سمجھیں، اگر کوئی قیامت ہے، ہم جو مسلمان ایک اس کو بلیو کرتے ہیں، اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی بعد میں بھی ہوگی، کوئی دوزخ جزا اور سزا ہوگی، تو کیا ان لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ کس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ جو یہ سارے 27 بندے مرے ہیں، 27 اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب مر گئے، اندر دب کے مر گئے. تو ان کی کوئی، اچھا اس کا ذمہ دار جو ہوگا وہ کیا مزے سے بیٹھا رہے گا؟ اچھا دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے، ان کی جو خاندان والے ہیں ان کی اولادوں کو بھی سزائیں ملتی ہیں. بالکل ایسا ہی. اللہ کا سسٹم بڑا زبردست سسٹم ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. آنکھوں دیکھا ہے، اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے، ایسا زبردست سسٹم ہے. دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، وہ تو میں نے نہیں دیکھا. لیکن جو ہسٹری بتاتی ہے، جو سننے میں ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت میں بھی ان کا تباہ حال ہوگا. کس طرح سے یہ لوگ ہیں، کیا سمجھ آتی ہے؟ ایک بات میں بڑی عجیب سی بات ہے، میں عرض کروں اپنے دیکھنے والوں سے، پوری دنیا میں یہ جن ممالک کا ہم صبح سے لے کے شام تک تذکرہ کرتے ہیں نا کہ وہاں پہ بڑی تعمیرات ہیں، یہ ہیں، چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، یہ سمجھ لیجئے ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر اس طرح کی اتھارٹیز بنائی جاتی ہیں جو ان تمام چیزوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. وہ ڈی سینٹرلائز کیا جاتا ہے تاکہ یہ معاملہ جو ہے اس کو زیادہ بہتر طور سے کنٹرول کیا جائے.
اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کراچی کا معاملہ ہے یہ یکسر مختلف ہے، کیونکہ یہاں پر ایک چھوٹے سے ٹاؤن کے اندر اتنی آبادی ہوتی ہے جو اکثر دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے اندر نہیں پائی جاتی. تو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے جیسے میں نے عرض کیا نا ابتدائیہ میں کہ اس کو کراچی بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی کا نام دیا جاتا تھا کہ کراچی شہر کے اندر جو تعمیرات ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. پھر جناب سندھ حکومت نے کیا یہ کہ ان کو خیال آیا کہ اس سے اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا، اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا جائے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ یہ دنیا آگے جا رہی ہے اور یہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے پورے صوبے پہ ایک ہی اتھارٹی بنا دی جائے جو یہاں پہ بھی لاڑکانہ میں بھی ادھر ادھر جہاں جہاں تعمیرات ہوں گی اس کو یہ مانیٹر کرے گی. یاسر بھائی بات ذرا سیاسی ہو جاتی ہے، میں سیاسی ٹاپک کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر سندھ کا لیبل لگانا کیا مناسب ہے؟ اس کو اون کرنے کی کوشش کرنا کہ نہیں ہم یہ سندھ کا ہے، ہم چلا لیں گے. کراچی سندھ کا پارٹ ہے، بالکل ہے، ایکسیپٹڈ ہے، لیکن اس کو چلانے کا دنیا بھر کے اسی طرح سسٹم ہے. آئیلینڈ ہے، اب ایک آئیلینڈ میں پوری کی پوری آئیلینڈ ڈیولپر وہ زیادہ وہ ہیں قومیت پسند ہے، لیکن ہر ڈپارٹمنٹ ہر شہر اس کو الگ نام دیا گیا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کو الگ نام دیا گیا ہے. ضروری ہے کہ ہر چیز کے ساتھ سندھ لگانا انہوں نے. اب اس کا اب دیکھیں دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کہا بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ لیول ہوتا ہے، ٹاؤن لیول ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو مانیٹرنگ اور اس کی انسپیکشنز کی جاتی ہیں تاکہ اس کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکے. اب اتنا بڑا پورا سندھ ہے جس میں جیسے لاڑکانہ بھی ہے، جیکب آباد بھی ہے، سکھر بھی ہے، حیدرآباد بھی ہے، سب کا ایک سندھ، وہ اس کا ایک ہی ڈی جی ہے جو پیچھے جو چلا گیا، جو واقعات ہو کے کوئی کینیڈا نکل گیا، کوئی کدھر، تو اس طرح نہیں، الگ الگ. کراچی اٹ سیلف اتنا بڑا شہر ہے، 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس کے اندر تو 5 بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہونی چاہیے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ڈسٹرکٹ ایسٹ، ویسٹ، ملیر ڈیولپمنٹ الگ ہونی چاہیے. ملیر کی جیسے آپ کے کنٹرولمنٹ کی الگ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، تو اس طرح سے یہ سارے تب جا کے یہ کنٹرول ہوگا. اور یہ اسٹیٹ لیول کے اوپر آپ دیکھیں، میں تو یہاں تک آپ کو بتاؤں گا، شاید بہت سارے لوگوں کو علم نہ ہو کہ یہ جو بڑے ممالک جن کا ہم کہتے ہیں نا، ان کی جو الگ الگ اسٹیٹس ہیں، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں، اسٹیٹ کی سطح کے اوپر پاور پلانٹ بھی انڈیجنس پاور پلانٹ پروڈکشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا سسٹم رائج ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور سے وہ کرنے کی، اور پھر اسی کو مانیٹر کیا جاتا ہے. وہاں پہ پروڈکشن الگ ہے، ڈسٹریبیوشن الگ ہے، اور پھر اتنی چوائسز ہیں آپ کے پاس کہ آپ کسی بھی پاور جنریشن کمپنی سے آپ اس سے سروسز لے سکتے ہیں. آپ کے یہاں کون سا ایسا معیار آپ نے سر؟ بڑے بڑے ملک ہیں، بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، آبادی دیکھو 1 کروڑ آبادی ہے جی، کسی کی 3 کروڑ آبادی ہے، آسٹریلیا کی مثال آپ کے 2.5 کروڑ آبادی ہے، 2.5 کروڑ آبادی ہے، کسی کی کراچی کی 2.5 کروڑ تو 2.25 کروڑ تو یہ کراچی کی آبادی ہے. سینسس میں ٹھیک ہے 2.25 کروڑ بتائیے، لیکن ایکچولی ہے تو 3 کروڑ سے اوپر ہی جا رہی ہے، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے یہاں پر. تو یہ تو ملک کی طرح چلانا چاہیے شہر کو. میں اس آپ کے چینل کے اس پہ ان کو ابھی بھی میں اپیل کروں گا کہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو ختم کر کے اس کو ڈسٹرکٹ وائز بنائیں تاکہ صحیح طرح کنٹرول ہو، مزید ایسے واقعات نہ ہو. اس لیے کہ ابھی اور خبریں آ رہی ہیں کہ مزید بلڈنگیں بھی ہل رہی ہیں، نہ صرف لیاری میں ہل رہی ہیں بلکہ اور جگہ پہ، چونکہ اس میں صحیح پروٹوکول وہ 20 سال وہ بہت ناقص کنسٹرکشن ہے، جو 15-20 سال کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اور جو لوگ رہ رہے ہیں بیچارے وہ مر جائیں گے خامخائی میں. تو اس کا ابھی بھی دھیان کریں یہ اس کو، اور اس کو صحیح طرح سے کریں. اب جہاں تک پورشنز کا تعلق ہے، پورشنز بھی اپنی میعاد پوری کر چکے ہیں، بالکل ایسا ہی ایکچولی ڈیمولش کرنا چاہیے ان کو. اس کا دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے، جو پراپر بلڈنگز بن رہی ہیں لوگ اس میں شفٹ ہوں جو صحیح آباد کے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت بن رہی ہے. لیکن جب آباد کا ایک ممبر بنتا ہے تو بڑا رولز اینڈ ریگولیشن فالو ہوتی ہے اس کی، اور وہ ساری اس میں فائر فائٹنگ کا سسٹم بھی ہوتا ہے، پارکنگ کی سپیس بھی ہوتی ہے، پراپر ایک پلے ایریا ہوتا ہے. اس کا سوال ہی نہیں ہے. اچھا وہ اس میں سسٹم کے تحت وہ بھی سسٹم کو سپورٹ وہ دیتے ہیں اس میں، لیکن پھر بھی اس کی کنسٹرکشن صحیح ہوتی ہے چونکہ انہوں نے ہائی رائز بنانی ہوتی ہے، 10-10 20-20 منزل بنانی ہوتی ہے. وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پوشن بننے کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، کہ پوشن سستے مل جاتے ہیں، لوگ ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ پوشن کی لائف کتنی ہے؟ 15-20 سال کی لائف ہے، وہ ختم ہو جائے گا پوشن. تو اس لیے اب یہ وقت ہے، اس وقت آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو ختم کر دیا جائے، اور ٹاؤن سطح پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کو آرگنائز کیا جائے اس کو، اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. چاہے وہ لیاری کا ایریا ہے، بہار کالونی ہے، بغدادی ہے، یہ سارے ایریا
پرانے ایریے ہیں اور ان میں ساری بلڈنگیں مخدوش اور خستہ حال ہو چکی ہیں. یہ واقعات پہ واقعات ہونے کے اب چانسز زیادہ ہو چکے ہیں. تو یہ تو ایک ایشو ہے. پھر اس کی جو اس طرح سے کے ایم سی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, اس کا بھی میں کہتا ہوں کہ کراچی اتنا بڑا ہے کہ یہ ایک کے ایم سی اس کو نہیں سنبھال سکتا. جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لوگ اور بڑے بڑی باتیں ہوتی ہیں, ایسی ایسی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے, اتنی اچھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہا. روڈیں, چیرہ مافیا جو روڈوں پہ چیرے لگ رہے ہیں, گٹر لائنیں ٹوٹ رہی ہیں, لگ رہی ہیں, گیس کی لائنیں بچھ رہی ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے کہ کون سا کام پہلے ہونا ہے اور کون سا بعد میں ہونا ہے. کچھ نہیں ان کو پتا. تو اس روڈوں کو بھی صحیح کریں. دیکھیں کھڈے کھڈوں کی وجہ سے بڑے حادثات ہوتے ہیں. موٹر سائیکل والے, آپ موٹر سائیکل کے قانون تو بڑے زبردست بناتے ہیں کہ 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 ہزار کی آپ پنلٹیاں لگا رہے ہیں, جیل کر رہے ہیں, اریسٹ کر رہے ہیں, لیکن کھڈے کھڈے تو بھرے نا پہلے. اس کو روڈ تو اس لیول کی بنائیں جس کے اوپر لوگ صحیح طرح چلا سکیں گاڑی کو, موٹر سائیکل کو چلا سکیں. اس کے اوپر اچھا پھر اس کی لائن ڈیفائن کریں, موٹر سائیکل کی کون سی لائن ہوگی, بس کی کون سی لائن ہوگی, گاڑی کی کون سی لائن ہوگی. کوئی موٹر سائیکل والا ادھر جا رہا ہے, رکشے والا ادھر جا رہا ہے, کوئی منی بس والا, لوگ مر رہے ہیں. جناح اسپتال میں آپ جا کے دیکھیں 90% حادثات یہ موٹر سائیکل والے کے ٹوٹے پھوٹے گرے ہوتے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو بڑے بڑے دعوے دار کر کے اس کے بعد رات کو پیڈل کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ سر ایسے ملک نہیں چلتے. آپ کانٹوں کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایسی. میں پھر وہی بات کروں گا, اگر کوئی قیامت ہے یا کوئی جزا و سزا ہے تو آپ تو رل گئے, نہیں بچ سکیں گے. ہاں بچ نہیں سکیں گے سر, اولادیں بھی رل جائیں گی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں کوئی مولوی نہیں ہوں, لیکن میں یہ بات جانتا ہوں, میں بینگ اے مسلم تو ہوں میں, اور میرا عقیدہ ہے کہ رل جائیں گے یہ لوگ. یہ ایسے جس طرح کراچی کا حال کیا ہوا ہے نا, دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں سر. بالکل. میں اب اس چینل پہ میں کیا بولوں, آپ کہیں گے کیا ہو گیا اس کو اچانک. نہیں بالکل, یہ تو لوگ کیا کریں, لوگ پریشان ہیں. اور جیسے ہم نے کہا کہ بڑی کوششیں ہوئی ہیں, 17 سال لگائیں اس کو, دن رات ایک کر کے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ دنیا کے بدترین شہروں میں بدترین شہروں میں پھر مانتے بھی نہیں ہیں, اور کہتے ہیں کہ جس نے شہر میں نہیں رہنا, جس کو پتہ نہیں ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے. یار آپ خود چھوڑ کے چلے جاؤ. باتیں کرتے ہیں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کا یہ شہید ملت سے جو بہادر آباد کی طرف آ رہے ہیں, چار مینار کی طرف, یہ روڈ ٹوٹی پھوٹی پڑی ہے, کبھی بنتی نہیں ہے روڈ. آپ کے اندر کی روڈیں دیکھیں, یہ جو ساری اندر کی کبھی بنی نہیں رہی ہے. کیا ہوا, 4-5 سال ہو گئے ہیں, دنیا نے میری آنکھوں کے سامنے, میں ریاض میں تھا, میں کو 15-20 دن رہنا پڑا وہاں سے لے کے ایئرپورٹ سے لے کے, انہوں نے پل کھینچ کے لگا دیا 4 مہینے میں, کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اچھا وہ چھوڑ دو, یہاں پہ اسلام آباد میں 42 دن میں انڈر پاس بنا لیتے ہیں. آپ کا مینا بازار کا انڈر پاس بننے کو نہیں آ رہا. یعنی کہ نااہل نہیں ہے سر, نالائق ہیں, نالائق. میں آپ کے چینل کے توسط سے بولتا ہوں, چاہے جو بھی ہے, اگر ارباب اختیار ہے, ان کے دماغ میں جو ہے وہ کیا بھر گیا, نالائکی بھر گئی ہے. یہ ایک سیکٹر نہیں ہے سر, ہر سیکٹر میں یہ حال ہے. میں اب کس کو کیا بات کریں یاسر بھائی, بالکل نہیں. مطلب میں دیکھ رہا تھا سیوریج کا سسٹم, اور خدا نہ کرے اس طرح کے واقعات ہو جائیں. ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے, اب وہ جو کراچی میں نہیں رہتے شاید ان کو تو اس کے بارے میں علم نہ ہو, کہ گلیاں اتنی تنگ ہو چکی ہیں کہ اگر کہیں پہ خدا نہ کرے اس طرح کا آگے واقعہ ہو جائے, آپ کے پاس ہیوی مشینری تک تو آپ اندر لے جا نہیں سکتے. جی. تو ایک ادھر لیاقت آباد میں آگ لگی تھی 2 سال پہلے, اس صورتحال آپ کے سامنے. وہ آج بھی کوئی مسئلہ اس کا حل ہوا ہے, کوئی آپ نے دیکھا کوئی سڑک چوڑی کر دی گئی ہو, اس طرح کا کوئی ایکسس ہو آپ کے پاس؟ اچھا, یہ جو چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں یہ تو لا اینڈ آرڈر کے لیے بھی خطرناک ہے, کہ کوئی اس میں واردات کر کے واردیتیا اندر موٹر سائیکل میں چلا جائے تو اس کے پیچھے موبائل نہیں جا سکتی, پولیس اس کو کیسے چیز کرے گی. وہ تو صاف گلی ہو, مین سڑک پہ بھی نہیں کر سکتی, لیکن وہاں تو بالکل نہیں. تو یہ سارا, یہ تو میٹروپولیٹن سٹی کو میٹروپولیٹن کے پروٹوکولز کے حساب سے اس کو کرنا پڑتا ہے. جیسے نیو یارک ہے تو نیو یارک کی طرح سے کراچی کو دیکھنا چاہیے, لندن کی طرح سے کراچی کو دیکھنا چاہیے, ٹوکیو کی طرح سے, اس لیے کہ بڑے شہروں میں دنیا کا تیسرا بڑا شہر ہے, اور آپ نے تو اس کو ایسا بنا دیا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, اور اس کے بعد پھر مزے کی بات ہے یاسر بھائی, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, شرم بھی نہیں آتی. یہ بات بھی ہے, تو شرم بھی آنی چاہیے نا تھوڑی سی, مطلب کہ آپ اس قسم کا کوئی بیان ہی ایک دے ڈالو کہ جس سے کم از کم یہ احساس ہو جائے. چلیں ڈرامہ کر لو کہ پتہ چلے کہ آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہوئی ہے. ابھی بھی موصوفائے بڑے صاحب آ کر فرما رہے ہیں جی اجلاس بلاؤں گا, دیکھوں گا, پھر یہ ہوگا, پھر فیصلہ ہوگا. سر بڑے ملکوں میں ایک کھڈے سے موٹر سائیکل والا اچھل کے گر کے مر جائے نا, اس کا وزیر مستعفی ہو جائے گا. کوئی ٹرین لیٹ ہو جائے تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. آپ کی بلڈنگ گر گئی, 27 بندے مر گئے, کہاں گیا آپ کا جو ہے کسی ڈپارٹمنٹ والے نے کوئی کسی کے کان پہ جون تک رینگی ہے؟ کوئی شرم کا تھوڑا سا بھی, کوئی آنکھ میں تھوڑی سی آئی ہے, اس کو آنسو بھی آیا ہے کسی کا؟ وہ اسپین کے اندر ٹرین کا حادثہ جب ہوا تو آپ یقین کریں کہ ابھی یہ طے نہیں ہوا تھا کہ وجوہات کیا ہیں, آیا دہشت گردی ہے, کیا ہوا ہے. سب سے پہلی جو چیز آئی نا سامنے
وہ ریلوے کی جو منسٹری تھی اس کا استعفیٰ ہے یہ ہم سوری، وہ سوری تو کرو نا سر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی زبردست بات ہے وہی اسلام کی بات آ رہی ہے، اس لیے کہ اب ہم یہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. انسان اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ انسان غلطی کر کے معافی مانگ لیتا ہے، بہت اچھی بات. شیطان غلطی کر کے معافی اس نے نہیں مانگی، وہ آگے سے اڑ گیا نہیں میں صحیح ہوں، وہ آج تک یہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں اور میں اس کو گمراہ کروں گا. سر یہ شیطانیت ہے کہ جو ہے آپ غلطی کریں اور معافی بھی نہ مانگیں، آپ کہیں نہیں میں صحیح ہوں اور یہ باقی سارے غلط ہیں، ہمارا شہر سب سے صحیح ہے. یہ تو ہمارا کل ایک مزاج ہے پورا ہمارا، جو یہ یہاں پہ لوگوں کا رش لگا ہوا ہے اس کا. اب آپ دیکھیں سوات کے اندر واقعہ ہوا، آپ نے کہاں دیکھا کہ وہاں کا چیف منسٹر آ کر کہا کہ نہیں جی ہماری بہت بڑی غلطی تھی، آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم نے کی ہے. کچھ نہیں، وہاں بھی ایسی خاموشی ہے کہ 27 بندے 18 بندے کتنے بندے ہوئے جی ایسے ایک بندہ بھی چلا گیا. آپ 27-28 کو چھوڑیں، ہمارے ہاں تو بڑی نارمل سی بات ہے. وہ ٹیکسس کے اندر وہ غلطی کر رہے تھے، پکنک بنانے غلط جگہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے ان سے. ایک وہ تو کہاں گئی ریسکیو ٹیم؟ کہاں ہے؟ 1.5-2 گھنٹے تھے سر، 1.5-2 گھنٹے میں تو بہت کام ہو سکتا ہے. ادھر ٹیکسس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ 27-28 لوگ جب گئے تو ادھر پریزیڈنٹ نے ان کو اس کو آفت زدہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا. اب آپ بتائیے یہاں پر اس طرح کے واقعات کتنے رونما ہوگا، کتنی تباہی پھر جاتی ہے. کراچی کے اندر بارش ہوئی ہے ابھی صرف 7.5 منٹ کی ٹوٹل بارش کے اندر 8 لوگ اپنی جان سے گئے. جی کون سی آپ نے اس کے لیے کچھ کیا یا کوئی سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوتا آپ مجھے بتا دیں. ایک چیز جو ہے نا، میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، چونکہ چینل شارع فیصل کی ویڈیو تھی، کوئی 8-10 موٹر سائیکل مطلب یوں گرتے چلے جا رہے ہیں، سلپ ہو کے گرتے چلے جا رہے ہیں، سلپ ہو کے وہ چلتے چلتے سلپ ہو رہے ہیں. سر اس میں تھوڑا سا جو امپلیمنٹ کرنے والی اتھارٹیز ہیں ان کا بھی ہے، یہ موٹر سائیکل ہے کیا سر؟ ان کے ٹائروں کا سائز تو دیکھیں آپ، یہ 2 انچ کے ٹائر، اتنے چھوٹے پتلے سے ٹائر لگا کے آپ ان کو الاؤ کیسے کر رہے ہیں؟ مطلب یا تو آپ نے ٹرانسپورٹیشن دی ایسی ہوتی نا جیسے آپ کو دبئی کے سٹینڈرڈز ملتے ہیں یا کہیں اور ملتے ہیں، پھر آپ بند کر دیں. ابھی رکشہ آپ نے بند کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سڑکوں کے اوپر بسیں تو ہیں نہیں. اب عام بندہ کہاں جائے؟ یا موٹر سائیکل والا بیچارہ کیا کرے؟ وہ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی حقیقت ہے، سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے. سبسٹیٹیوٹ ہو پھر آپ اس کو بند کر دیں. کافی سال پہلے بھی، کوئی 10 سال پہلے انہوں نے 2 اسٹروک رکشوں پہ پابندی لگائی تھی اور بڑی ہڑتال ہوئی تھی اور انہوں نے بڑے وہ ٹریفک جیم کر دی تھی پورے کراچی کا، اور تو انہوں نے پھر الاؤ کر دیا اس کو. کیوں؟ دیکھیں آپ نے اگر کسی چیز کو ختم کرنا ہے تو اس کا سبسٹیٹیوٹ بنائیں، اور وہ ختم بائی فورس نہیں کریں بلکہ عقل یوز کر کے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. آپ اچھی ٹرانسپورٹ دیں گے، رکشہ خود بخود غائب ہو جائے گا. آپ کو ضرورت ہی نہیں. دیکھیں کسی ٹانگے والے پہ پابندی نہیں لگائی، کسی کو اریسٹ نہیں کیا لاہور میں، انہوں نے اتنی اچھی ٹرانسپورٹ دے دی، ٹانگا والا غائب ہو گیا. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے، یہ جو کالی پیلی ٹیکسیاں آپ کو ایک زمانے میں نظر آیا کرتی تھیں نا، اس کی جگہ دیکھیں اس کی ریپلیسمنٹ آئی کہ آپ کو اچھی گاڑیاں، یہ جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں، کیب سروسز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بہت ساری یہاں پر آئیں. اس کی وجہ سے آپ کو آپشن مل گیا. جب وہ آپشن آ گیا لوگوں کے پاس، وہ خود ختم ہو گئی. اسی طرح آپ کے پاس بڑا آسان راستہ ہے، آپ اگر کوئی معیاری ٹرانسپورٹیشن دیں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کا نظام، اچھا بڑے عجیب سی بات ہی ہے کہ صرف ہم تعمیرات کے اندر ہی بدترین لوگ نہیں ہیں یا شہر نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی بدترین شہر، سیوریج کے حوالے سے، پانی کی ڈسٹریبیوشن، بجلی کے حوالے سے، آپ کسی بھی چیز کا نام لیجئے اس حوالے سے بدترین سسٹم یہاں پایا جاتا ہے. اب یہ صورتحال آپ کی ہے. سر میں اس میں ایک اور بھی ایڈ کروں گا، بدترین سسٹم ہر چیز میں ایسا صلاحیت کر کے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں یہ چلانے کے قابل نہیں ہے. جو سیدھی سی بات ہے، یہ تو بہت پہلے تھے چیز طے ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، چلاتے رہے. باہر کے بندے کو بلا کے کہ یہ ہم سے چلتا نہیں ہے اور آپ لوگ ہی چلاؤ اس کو. جیسے ریل کا سسٹم ہے، وہ انہوں نے جو انگریزوں نے بنا دیا وہی چل رہا ہے سسٹم. آپ نے کون سا کارنامہ کر دیا، کون سی نئی لائنیں ڈال دی، کوئی روٹ ڈسکور کر لیا، کوئی ٹریک ڈال دیا، کچھ کر دیا تو مجھے بتائیے. کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ہے ہی نہیں نا، کچھ نہیں ہے، پٹری نہیں بنا سکے. تو وہ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ان میں وہ لیول نہیں ہے عقل کا. دیکھیں ابن آدم میں کئی قسم کی قومیں ہیں جو الگ، میکسیکن الگ قسم کے ہیں، چائنیز الگ قسم کے ہیں، وہ الگ عقل کا معیار ہے. ہم ضروری نہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہم بھی اس لیول کے نہیں. وہ ہر دیکھیں وہ میکسیکن کام زیادہ کر سکتے ہیں، اب کراچی والا بندہ اتنا کام نہیں کر سکتا، ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مطلب میں بھی اتنا لیول کا نہیں ہے. یا چینا جو ہے وہ زیادہ کام کر لیتا ہے، وہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے.
تو ہم نہیں کر سکتے. یا ہمارے علاقے میں آپ دیکھیں اگر جو کے پی کے لوگ ہیں وہ زیادہ کام کر لیتے ہیں, ہم اتنا نہیں, لیکن ہم سافٹ ویئر میں زیادہ بہتر ہیں, ہم اچھا کام مطلب ہمارے اپنی ہر کسی کی پلس پوائنٹ ہے. یہ ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ مینجمنٹ کے حساب سے جو شہر کو مینیج کریں ہم نہیں مینیج کر سکتے, تو ہم باہر سے کسی بندے کو, انگریز کو کسی کو بلا لیں جیسے پہلے بھی تھا. اتنی بڑی فوج ہے, میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہو, چلیں کام تو نہیں کرنا آتا یہ تو طے ہو گیا, کوئی اسٹیٹمنٹ ہی کوئی ایسی دکھا دیں جس سے آپ کو پتہ چلے ہاں جی یہ بندہ ہے طریقے کا, جو ترجمان رکھے ہوئے بات کرنے کے لیے, ان کا بات کرنے کا آپ اسٹائل دیکھیں, ان کی گفتگو سنیں, میں کیا اس کے اوپر تبصرہ کروں. اور دیگر جو وزیر ہیں کیا اسٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں, کیا بولوں. سڑکوں پہ جھاڑو لگاتے ہیں نا, یہ کچرا ایک جگہ جمع کرتے ہیں, یہ کچرا ہٹاتے ہیں, کچرا اٹھاتے نہیں ہٹاتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک کر جگہ دیا. سے ادھر ڈھیریاں بنا دیتے ہیں, وہ جب بارش ہوتی ہے یا وہ پھر نہیں ہوا چلتی ہے, کراچی شہر کے اندر تھیلیاں اڑتی ہیں آپ کو ہر جگہ پھیل جاتی ہے. یہ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر اسٹیج پہ نالائق ہیں. جی ایک اسٹیج پہ نالائق, یہ بات صحیح. نالائکی جو ہے یہ آپ کو صرف اس میں مینجمنٹ میں نہیں, آپ کو بزنس اور انڈسٹریز کے اس میں جو مینیج کرنا جو محکمے اس کو, جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے یا منسٹری آف ریونیو ہے, یہ وہ بھی نالائکی کی انتہا ہے. میں صاف بولوں, ابھی آپ دیکھیں یہ بجٹ آیا, اتنا زبردست بجٹ آیا, تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہے, میں نہیں ایک چیز اب آپ کی بات سے بڑا یہ رہ جائے گی کہ میں دیکھ رہا تھا کوئی ممبر پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کر ان سے سوال کیا کہ وہ سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے فائنینس اس کے انڈسٹریز کے, اس سے پوچھا یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیں کہ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں, تو آپ یقین کریں حیران رہ جائیں گے آپ سن کے, اس کو یہی نہیں پتا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوتی کیا بلا ہے. یہ حال ہے. جی سر, یہ جو آ جاتے ہیں نا یہ سیکرٹری وغیرہ یا ڈپٹی سیکرٹری, یہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے کوئی آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ اس ملک کا جو ہے وہ اب کرتا دھرتا ہو گیا. یہ سوچ ختم کرنی پڑے گی. میں جلد از جلد بولوں گا جو ابھی جو بجٹ, میں پھر آپ کو کہتا ہوں یہ ہماری جو ہے یہ بجٹ بنانے کے قابل ہی نہیں ہے, یہ بجٹ ہی نہیں ہے. پہلی بات ہے یہ تو ٹیکسیشن اسٹرکچر 2025-2026 انہوں نے بنایا ہے, جس میں دیکھیں بات سمجھیں, آپ نے اس بجٹ میں انڈسٹری کو کیا بینیفٹ دیے, ٹیکس ریفارم کیا کی. ٹیکس لگانا تو بڑا آسان ہے, آپ کے لیے اتنا مہنگا بندہ بٹھانا ضروری نہیں ہے. ٹیکس لگانا کسی باہر سے چپراسی کو بلاؤ, وہ ٹیکس لگاتا چلا جائے گا. آن لائن شاپنگ کی جو ویب سائٹ ایک بڑی مشہور آج کل بنی ہوئی ہے, جس کا حوالہ بھی وہ دے رہے تھے بلاول صاحب, اس پہ بھی قیمتیں جو ہیں وہ 20 گنا 30 گنا بڑھ گئی ہیں. لوگ بھی پریشان ہیں کہ چلو اس سے وہ کر لیتے, انہوں نے کہا آپ نے اس کے اوپر بھی ٹیکس. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکس لگانا کوئی عقل مندی نہیں ہے, اس کے لیے اتنا مہنگا بندہ بٹھانے کی ضرورت نہیں. عام بندہ بٹھا دو کہ اچھا نقصان ہو رہا ہے, یہ 18% اس پہ لگا دو, 3% اس پہ لگا دو, 4% اس پہ بڑھا دو, یہ تو بہت آسان سسٹم ہے. تو عقل مندی کیا ہے, آپ ٹیکس گھٹائیں اور پھر ریونیو بڑھائیں, بڑھا کر دکھائیں, یہ ہے, پھر تو تالی بجے گی بھائی واقعی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو کالے قانون جو ڈریکونین لاز جو بنا رہے ہیں, جس میں جو ایک تو آپ نے کوئی بزنس پالیسی نہیں دی, کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں دی, بجلی سب سے مہنگی دنیا کی, گیس سب سے مہنگی, پانی سب سے مہنگا, اور پھر ہے بھی نہیں نہ بجلی, اور لا اینڈ آرڈر سب سے گھٹیا, روڈیں آپ کی گھٹیا, کوئی انڈسٹریل زون تک, آپ انڈسٹریل زون گھٹیا. تو آپ اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں, دنیا والے بڑے خوش ہوں گے, ہاں 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 چلو جی پاکستان چلو, یہاں فیکٹریاں لگاؤ, بڑا ہم انویسٹمنٹ. کوئی پاگل ہے کیا, جو پاکستان والے ہیں وہ نہیں انڈسٹری لگائیں گے. میری بات سمجھیں, اس کے اوپر سونے پہ سہاگا. آپ نے ایسا خطرناک ماحول کریٹ کر دیا کہ ذرا یوں ہوا یہ ہوا تو وہ اریسٹ کر لیں گے. کس بات پہ جی, یعنی کہ پہلے اریسٹ کرنے کے ڈپارٹمنٹ کم تھے کہ ایک نیا ڈپارٹمنٹ آپ نے ایڈ کر دیا, وہ اریسٹ کرے گا. اور اریسٹ کس کو, جو اس ملک میں ٹیکس دے رہا ہے. اور اریسٹ کرنے والا کون ہے, جو سی ایس پاس کو لونڈا لپاڑا ہے وہ اریسٹ کر لے گا. پہلے تھا کہ کمشنر کی اجازت سے وہ کرے گا, اب وہ کمشنر کی اجازت سے نہیں, وہ اس کو بتا کے بھی اریسٹ کر سکتا ہے, ایک ایگزمپشن پہ اریسٹ کر سکتا ہے, اور اریسٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی نکال سکتا ہے. نہیں اکاؤنٹ سیز کرنا نہیں, اکاؤنٹ سے پیسے بھی نکال سکتا ہے, آپ کی جائیداد بھی سیز کر سکتا ہے, اس کو نیلام کر سکتا ہے. یعنی آپ تو بالکل زیرو ہو گئے. یہ کون سا قانون, کوئی عدالت ہوتی ہے, عدالت سے اریسٹ کا ہمیشہ عدالت سے آرڈر نکلتا ہے. اچھا, اور اگر آپ کو کوئی ڈسپیوٹ ہے کہ ہم ٹیکس کم ہے, تو آپ عدالت سے پروف کر کے آئیں. پھر یہ تو ایگزمپشن کے اوپر, یعنی کہ کوئی نوٹس کے بغیر ایگزمپشن کے اوپر اریسٹ. سر یہ ڈریکونین لاز, اس میں اس طرح نہیں چلے گا کام. میں آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ بڑا خطرناک. اچھا, پھر سونے پہ ساگا, اس کو کیش لیس اکنامی کرنے کے لیے جو آپ نے جو فگرز دے دیے کہ 2 لاکھ سے 2 لاکھ تک کیش جمع ہوگا,
اور اس کے اوپر جو ہے وہ اگر اس کے کیا تو اس پہ سیل ٹیکس لگ جائے گا. اور یہ سر اس طرح سے اتنا 2 لاکھ مطلب آپ معاف کیجئے گا یہ 2-3 لاکھ 4 لاکھ والے فگر یہ 1921 کے جو قانون کے تحت تو بہت بڑا فگر تھا, بہت بڑا فگر تھا. لیکن آج کل کے زمانے میں 2 لاکھ کو فگر نہیں ہے. وہ جو یہاں ریگل پہ یا یہ اور بھی سگنل پہ کھڑے ہوئے ہیں جو فقیر, وہ مہینے کا سے زیادہ کماتے ہیں. آپ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں نا, فقیروں پہ ٹیکس لگائیں. وہ تو سمجھ آتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ والے 6 لاکھ کو نان فائلر, یہ کوئی بہت مطلب یہ میں نے کل ہی وہ پوسٹ لگائی ہے, مجھے کسی نے بھیجی, اور منہ پہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کراچی میں ایک دھندا اور اسٹارٹ ہے کہ منہ پہ پینٹ لگا کے بچوں کو کھڑا کیا. بچے سے کسی نے سوال کیا, اس سے پوچھا کتنا کماتے ہو, کہا 3 لاکھ روپے تو میں کماتا ہوں مہینے کے. جی اس پر ٹیکس لگائیں نا. اب آپ یعنی چلیں دے رہے اللہ خیر کرے گا جی, آپ نے نچوڑ کے رکھ دیا اس کو. ٹھیک ہے جی, چلیں وقت ہو رہا ہے جی بریک کا. ناصر بھائی تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں یہاں پہ وقت دیا پروگرام کے اندر. بریک کی طرف جا رہے ہیں, بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, آپ دیکھتے رہیے پروگرام.